اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں اپنے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید ہے کہ سارے دوست جو ہے نا وہ روبہ صحت ہوں گے۔ آج بڑا ایک اہم موضوع ہے جو کہ ہماری ملکی معیشت کے حوالے سے جو صورتحال ڈیویلپ ہوئی ہے، اس حوالے سے کل ایک بہت اہم فیصلہ IMF کے حوالے سے ہونے جا رہا ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ کی کل میٹنگ ہے 29 اگست کو، جس میں پاکستان کو 1 ارب اور 18 کروڑ کی جو قسط ہے اس کے ریلیز ہونے کے انشاءاللہ چانسز ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہو جائے گی۔ لیکن میں نے بات کرنی ہے کہ جو اس حوالے سے صرف ایک دن پہلے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ سے پہلے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ قسم کی جو کیمپین شروع ہوئی ہے، جس میں کچھ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے نا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے اوپر جو ہے، میں تو اسے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہی کہوں گا، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر آ کے، میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا، اور انہوں نے ایک خام خواہ کا ایک پینک کریٹ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت خواہ کوئی اپنے آپ کو کتنا بھی مقبول سمجھتا ہے یا وہ کتنا بھی طاقتور ہے، خواہ وہ کسی ادارے سے ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، وہ ایسی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ یہ فیصلے، ریاست کے جو فیصلے ہیں اس کے خلاف جائے۔ یہ صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو اپوزیشن تھی، جو آج کی حکومت ہے، یہ بھی اسی طرح کا کام کرتی تھی، اور جو آج اپوزیشن ہے وہ بھی اسی طرح کا منجن بیچتی ہے۔ لیکن اصل جو صورتحال وہ یہ ہے کہ پس پردہ جب ملک کی سالمیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ملک کے حوالے سے کوئی اہم فیصلے کرنے کی بات ہوتی ہے، تو اس میں ان تمام کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے، اور ان کا اکٹھا ہونا بنتا بھی ہے۔ اور ہم اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ جو اس وقت ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ محب وطن ہے اور اپنے ملک سے پیار کرتی ہے، لیکن محض صرف چونکہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل بیانیوں کو بھی زندہ رکھنا ہوتا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی اسی طرح کا ایریٹنٹ ضرور کھڑا کرتے ہیں، تاکہ عوام کے اندر جائیں کہ یہ جو IMF کا یہ جو مشکل فیصلہ حکومت کر رہی ہے، تو اگر ہم اپوزیشن اس پہ بات نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی اپوزیشن کیسے کہے گا۔ لیکن پتہ سبھی کو ہوتا ہے کہ یہ جو حکومت فیصلے کر رہی ہے، یہ جو قطر کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، یہ UAE کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ سعودیہ کے ساتھ ہو رہی ہے، یا کسی بھی طرح کی فارن پالیسی کے حوالے سے جب حکومت کوئی کام کرتے ہیں، یہ سبھی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب وہ اس سے پہلی والی حکومت تھی، وہ بھی اسی طرح کام کرتی تھی اور ملک کے حق میں فیصلے کرتی تھی۔ جو آج کی سیٹنگ گورنمنٹ ہے وہ بھی ملک کے حق میں فیصلے کرتی ہے۔ کوئی بھی ان لوگوں کو ملک کے خلاف فیصلے نہ کوئی کرنے دیتا ہے اور نہ یہ خود کرتے ہیں، کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان میں، اور وہ پاکستانی ہیں، اور وہ پاکستان سے محبت کرنا ان کے خمیر اور ان کے خون میں شامل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ IMF کے حوالے سے جو ڈیل ہے، اس میں جو کچھ صوبوں کو اس کے اوپر کوئی تحفظات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے گھر کی بات ہے، اور گھر کی بات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ جب گھر کی بات ہم نے گھر والوں سے ہی کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی وقت کریں جب کہ اس کا وقت نہ ہو۔ بیسیکلی جو کمٹمنٹ لیٹر آف انٹینٹ جو حکومت پاکستان نے، وفاق نے جو IMF کو دیا ہے، اس کے اندر سرپلس بجٹ کی بات ہوئی ہے، تقریباً 750 ارب روپے، جو کہ صوبوں کو کہا گیا کہ وہ سرپلس بجٹ جو ہے نا وہ دیں گے۔ لیکن اب صورتحال جو ڈیویلپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ KPK کے حوالے سے ان کا کنسرن یہ ہے کہ فاٹا مرجر کے اوپر ہمارے کچھ مسائل ہیں، اور اس کے اوپر ہم فارن منسٹر اور فارن سیکریٹری کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ان کے ساتھ بات نہیں ہو پا رہی، اور ہمارے کنسرن جو ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی یہ 29 اگست کے بعد کی بورڈ کی میٹنگ کے بعد بھی یہ بات ہو سکتی تھی، یہ اس کا وقت نہیں تھا بات کرنے کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ان کا یہ بھی ہے، میں شوکت ترین صاحب کی ایک بات سن رہا تھا، وہ کسی چینل کے اوپر بات کر رہے تھے کہ بالکل سیم اسی طرح جس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو PTI کی حکومت ہے وہ، یا PTI کے جو اس وقت لیڈرشپ ہے، وہ شاید خدا نخواستہ کوئی ملک کے دشمن ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ اپنی کنسرن شو کیا ہے کہ یہ شاید ہی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہو کہ جو اس طرح سوچتی ہو۔ میں یہ اس کو بڑا پازیٹیو اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو یہ بلیم کرنے سے پہلے کم از کم بندے کو ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنی ماضی کی طرف ضرور ایک دفعہ لوٹنا چاہیے۔ بالکل سیم اسی طرح جب پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ IMF کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی، تو جو اس وقت گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں یہ سیم اسی طرح کا بیانیہ بنا رہے تھے کہ یہ جو IMF کے محض 1 ارب ڈالر کے لیے یہ ملک کو گروی رکھ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ قسم کی جو باتیں ہیں، جو صرف محض صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں، یہ سلسلہ ان کو بند کرنا چاہیے۔
کیونکہ یہ عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ سارے لوگ یہی کام کرتے ہیں، اسی طرح آئی ایم ایف کی ڈیل کرتے ہیں، اسی طرح یہ پیٹرول بڑھاتے ہیں، اسی طرح یہ سارے گیسز کو بڑھاتے ہیں، تو اس وقت یہ کہتے ہیں یہ عوام کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے، حالانکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، انہوں نے پیٹرول بڑھانا ہوتا ہے، ان کی مجبوری ہوتی ہے یہ گیس کے ریٹ انہوں نے بڑھانے ہوتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن پھر جب یہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ چیزوں کو انڈرمائن کرتے ہیں اور عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں کچھ ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر ہمیں ریڈ لائن ہونی چاہیے، ہمیں اس کے اوپر سرخ لکیر کھینچ دینی چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ پہلے کچھ لوگ جو ہماری سینئر لیڈرشپ تھی کچھ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یقین کریں پہلے کبھی، یا تو خیر اس وقت پتہ نہیں میڈیا اتنا نہیں تھا، صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، لوگوں کی شاید اس طرح ایکسیس نہیں تھی، لیکن پھر بھی کبھی بھی اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس ہمیں سننے کے لیے نہیں ملتی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو بیٹھنا چاہیے اور یہ اپنے سپوکس مین اس طرح کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک باندر کے ہاتھ میں آپ ماچس دے دیں اور وہ کسی کو آگ لگا دیں، تو یہ ان چیزوں کو، اس سلسلے کو بند کرنا چاہیے۔ دوسرا اس میں میرا ایک بڑا اہم اس میں تھا کہ سیلاب کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ملک اس وقت ان شدید ایک ایمرجنسی کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ پاکستان میں 2010 کے بعد یہ جو ایمرجنسی، یہ جو کلیمٹی، یہ ڈیزاسٹر آیا ہے، اس کا جو سکیل ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی یہ جو ڈیل انشاءاللہ جو ہے نا وہ کل فائنل ہو جائے گی، اس کے بعد حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں اور ان کو اس کلیمٹی اور اس کے جو ڈیمیجز ہیں ان کے سامنے رکھیں، کیونکہ صوبوں کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ سرپلس بجٹ کو نکالیں، کیونکہ صوبے جو ہے نا وہ آلریڈی، کوئی بھی پاکستان کا ایسا یونٹ نہیں ہے جو اس وقت ڈیزاسٹر میں نہیں ہے، بلوچستان سارا ڈوبا ہوا ہے، کے پی کے حالات بڑے دگرگوں ہیں، آپ کا صدرن پنجاب ہے وہاں پہ شدید اس وقت جو ہے نا وہ سیلاب ہے، اور تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، لگ بھگ 7-8 لاکھ جانور، اور اسی طرح جو ہے نا وہ مکانات، لاکھوں مکانات جو ہے نا وہ اس میں بہہ گئے ہیں، پراپرٹیز کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ تو بھی این ڈی ایم اے کی رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کتنا لاس پاکستان کو اس وقت ہو چکا ہے۔ تو جیسے ہی الحمدللہ اللہ کرے، جیسے ہی ہم آئی ایم ایف کی ہماری ڈیل ہوتی ہے اس کے فوری بعد حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ ری نیگوشیٹ کرے، اور انشاءاللہ جیسے ہی آئی ایم ایف کی ڈیل کے فوری بعد ہمارے دوست ممالک کی بھی مدد انشاءاللہ آ جائے گی، اور میں آئی ایم ویری مچ ہوپ فل، میں بڑا پازیٹیو ہوں کہ انشاءاللہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ دن بدن بہتر ہوگی، اور انشاءاللہ ہم سارے جو لوگ ہیں، اور اس میں ایک اپیل بھی ہے جس میں تمام ادارے جو آئی این جی اوز ہیں، انٹرنیشنل ادارے ہیں، وہ بھی الحمدللہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی حکومت پاکستان کی کال پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو بھی اس کے اوپر آگے بڑھ چڑھ کے اس میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی مشکلات میں آسانی پیدا کریں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ امداد جو ہے نا وہ وہاں پہ پہنچائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔